میں صرف 10 سال کی تھی جب میری شادی 90 سال کے بوڑھے سے میری نانی نے زبردستی کروا دی۔ میرے 2 بچے بھی ہو گئے تھے۔ مجھے اپنے محلے کے ایک لڑکے سے پیار ہو گیا اور میں اس سے روزانہ چھپ کر ملتی۔ پھر ایک دن بازار میں یہ دیکھ کر میری تو روح ہی کانپ گئی۔ میں نے اپنے عاشق کو اپنے بوڑھے شوہر کے ساتھ دیکھا اور وہ دونوں مل کر۔ میں 4 سال کی تھی جب امی ابو فوت ہو گئے۔ میری پرورش سگی نانی نے کی۔ 10 سال کی تھی نانی نے مجھ کو بیاہنے کی ٹھان لی، حالانکہ ابھی پوری طرح شعور کی دہلیز پر قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ شادی کا مطلب چمکیلے کپڑے اور زیور پہن کر دلہن بن جانے کے سوا میرے ذہن میں کچھ نہ تھا۔ شادی تو خوشی کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں شادی کا مطلب عورت کی زندگی میں سب سے بڑی مصیبت اور اذیت بھی ہو سکتا ہے۔ جانتی نہ تھی، جب نانی نے بتایا تیری شادی کر رہی ہوں تو میں ان کا منہ تکتی رہ گئی کہ کیا کہہ رہی ہیں، گویا اب کسی اور کے گھر جانا ہوگا، بس اتنی سوچ تھی میری۔ شادی میں دلہا کو ایک نوجوان خوبصورت انسان کے روپ میں دیکھا، سمجھتی تھی سبھی دلہا ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک روز نانی نے بتایا تیرا دلہا آیا ہے۔ اس وقت پڑوسن بیٹھی تھی، اشتیاق سے بولی ذرا دیکھوں تو کیسا ہے۔ تبھی پڑوسن کی آڑ میں نے بھی اپنے ہونے والے دلہا کو دیکھا۔ اوہ میرے خدا، پڑوسن کے منہ سے نکلا، جمیلہ نسرین پر اتنا بڑا ظلم مت کرو، کیا اس بوڑھے سے اس پھول سی بچی کو بیاہ دو گی؟ یہ تو عمر میں اس کے باپ سے بھی بڑا لگتا ہے۔ کس قصور کی سزا تم اس بچی کو دے رہی ہو؟ ایسے ہی یہ تم پر بوجھ ہے تو مجھے دے دو، میں اس کا خرچہ اٹھا لوں گی۔ رشتہ تو جوڑ کر ڈھونڈا ہوتا۔ تمہیں کیا پتا جب سر پر مرد نہ ہو تو گھر میں جوان بچوں کی کتنی رکھوالی کرنا پڑتی ہے۔ نانی کے اس جواب پر پڑوسن اپنا سا منہ لے کر چلی گئی، مگر مجھ کو حالات کی سنگینی کا کچھ علم نہ ہوا کہ کم سن تھی اور ابھی تو میرے ہنسنے کھیلنے کھانے پینے کی عمر تھی، مگر نانی نے وہ ظلم ڈھایا جس کے تصور سے ہی لڑکیاں کام جاتی تھی۔ میں 10 سال کی عمر میں 60 سالہ آدمی کی بیوی بن گئی۔ ان دنوں کو یاد نہ کروں تو اچھا ہے۔ یہ ستم ڈھانے والی نانی 3 برس ساتھ رہی اور جب میں 13 برس کی عمر میں ایک بچے کی ماں بن گئی تو اس نے مکمل طور پر مجھے اس بوڑھے کے حوالے کیا اور خود اپنے گھر چلی گئی۔ اب شعور آ گیا کہ جوانی کیا ہوتی ہے اور جوانی کے کیا ارمان ہوتے ہیں۔ میرا بوڑھا شوہر بہت بد مزاج تھا، کبھی پیار بھرا سلوک کرتا اور کبھی میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سخت زرنش کرتا تھا۔ تب میں اپنے والدین کو یاد کر کے گھنٹوں روتی تھی، جو مجھ کو پیار کرتے تھے اور ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے۔ جب میرے شوہر رفیق نے دیکھا کہ یہ بچی خود کو ابھی تک سنبھال سکتی ہے اور نہ اپنے بچے کو، تب وہ نانی سے اصرار کرنے لگا کہ آ کر اس کے ساتھ رہو۔ نانی کو بھی یہی چاہیے تھا، تبھی وہ ترنت ہمارے گھر آ بسی۔ اب وہ ساتھ رہنے لگی، لیکن ساتھ رہنے سے میری مشکلات میں کمی کی جگہ اضافہ ہو گیا۔ نانی کے رویے میں میری شادی کے بعد بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ نانی سے زیادہ ساس کا کردار ادا کرنے لگی۔ شوہر مجھ پر زیادتی کرتا، نانی اس کو کچھ کہنے کی بجائے الٹا اسی کی حمایت کرتی اور مجھ کو برا بھلا کہتی، بلکہ اس کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیتی تھی۔ اس سے رفیق کو اور شے ملتی اور وہ اور زیادہ میری توہین کرتا۔ رفیق کا ساتھ دے کر نانی گویا ساس سے بھی زیادہ خطرناک کام سر انجام دے رہی تھی۔ میرے دل میں کتنا غم اور درد تھا، بے سہارا جو تھی۔ اس ظالم نانی کے سوا دنیا میں کوئی اور میرا نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ نانی یہ ناروا سلوک میرے ساتھ اس لیے کرتی ہوں کہ میں دبی رہوں اور میرا گھر بسا رہے۔ رفیق کھاتا پیتا آدمی تھا۔ نانی جب اپنی ضرورت کے لیے رقم مانگتی، وہ فوراً اس کی ضرورت پوری کر دیا کرتا تھا۔ نانی کو اور کیا چاہیے تھا؟ ان کو اپنی زندگی ہی تو بسر کرنا تھی، جبکہ کمانے والا کوئی تھا نہیں۔ نانی مجھے گھر سے باہر قدم نہ رکھنے دیتی تھی، پاس پڑوس میں بھی جانے کی اجازت نہ تھی، حال دل کسی کو نہ کہہ سکتی تھی، اکیلی زیادتیوں کو برداشت کرتی تھی اور روتی تھی۔ اللہ سے رو رو کر فریاد کرتی تھی کہ تو ہی ان دونوں کے دل میں رحم ڈال دے یا پھر رفیق اور نانی سے میری جان چھڑا دے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں ذہنی مریض ہوتی جا رہی تھی۔ خود پر اس عمر میں جبر آسان نہیں ہوتا۔ بیٹھے بیٹھے دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آنے لگتے، کہیں گھر کی چھت پر مجھ پر نہ گر پڑے، کہیں زلزلہ نہ آ جائے
उमंगें जन्म लेती और इसी लम्हे दिल में दफन हो जाती थी। फिर मेरे शौहर को एहसास होने लगा कि मुझ पर जुल्म हुआ है और अब इसका अजाला होना चाहिए। तभी उसके रवैये में तब्दीली आने लगी। वो मेरा ज्यादा ख्याल रखने लगा, मुझसे प्यार करने लगा और अब नानी को भी उसकी ज्यादतियों पर बरमला टोक देता कि अम्मा तुम चुप रहो, मेरी बीवी को डांटने डबटने की जरूरत नहीं है। अब वो मेरे लिए फल फ्रूट और खाने पीने की अशिया लाता और जोड़े मेकअप का सामान, गर्ल्स हर तरह आराम और आसाइश देने लगा, मगर मेरा दिल उसकी तरफ माइल न हो सका। मुझे अपने हम उम्र जीवन साथी की आरज़ू रहने लगी, जो मेरे जैसा हो, मुझसे हंसे बोले और हम जिंदगी का लुत्फ ले सके। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, यूं में 2 बच्चों की माँ बन गई। ममता बड़ी चीज होती है। बच्चों ने मुझको अपना फरिश्ता कर लिया था। हरदम उनके प्यार में डूबी रहने लगी। वक्त के साथ साथ गमों और ज्यादतियों को बुलाकर बच्चों से दिल बहलाने लगी। अपनी मासूमों की शरारतें जी लुभाती थी, मुझको गुदगुदाती थी और मैं खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। जिंदगी एक डगर पर रवां दवा हो गई। अचानक अच्छी भली जिंदगी में नानी की नादानी से भूचाल आ गया। हुआ यूं कि न जाने कैसे नानी को यह ख्याल आ गया कि घर बदलना चाहिए। ये घर छोटा है। उसने दिन रात रफीक के कान खाने शुरू कर दिए। रफीक पुराना मोहल्ला छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता था, क्योंकि यहाँ सभी जाने पहचाने लोग रहते थे, जबकि नई जगह का पता नहीं होता कि वहाँ किस किस्म की आबादी है। आखिर वो दीवार खड़ी हो गई, जिसको मुझे बाद में फैलाकर बच्चों की बर्बादी को आवाज देनी पड़ी। मेरे शोहर ने नानी के कहने पर दूसरी जगह किराए का मकान ले लिया। यूं हम लोग नए मकान में मुंतकिल हो गए, मगर ये तब्दीली सख्त नुकसानदेह साबित हुई। जिस मकान में हम शिफ्ट हुए, उसका एक हिस्सा मालिक मकान के पास था, जिसमें उसका जवां साल बेटा जहीर रहता था। वो निहायत बदचलन आवारा किस्म का लड़का था। हर खूबसूरत चेहरे पर उसकी नजरें होती थी। हर हसीन लड़की को देखकर फिसल जाता था। पढ़ाई से ज्यादा उसका दिल इश्किया गानों में लगा रहता था। एक दिन जब मैं शहर में कोई काम कर रही थी, जहीर ने अपने कमरे की खिड़की से मुझे देख लिया। उसका कमरा बलाई मंजिल पर था और खिड़की से हमारे सहन का मंजर साफ नजर आता था। मुझको देखकर वो मशहूर हो गया, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी। 2 बच्चों की माँ होकर भी एक दोशीज़ा नजर आती थी। मुझको देखकर कोई ना कह सकता था कि ये शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ है। उसने खिड़की से खांसा और जब मैंने ऊपर निगाह की, एक फूल सहन में गिरा दिया। बिलाशुबा जहीर निहायत हसीनो जमील था। ताहम मैंने सोचा कि 2 बच्चों की माँ हूँ और शोहर बूढ़ा सही मेरा ख्याल तो करता है। मेरी नानी भी उसकी कमाई पर ऐश करती है। मुझको इस कदर एहसान फरामोश न होना चाहिए कि उसके होते किसी और की तरफ तवज्जो दूं। ये सोचकर मैंने उसके सामने फूल उठाकर कूड़े में डाल दिया, ताकि वो मुझसे ना उम्मीद हो जाए और ऐसा वैसा ख्याल अगर दिल में है तो तौबा कर ले। मगर वो ना उम्मीद नहीं हुआ। मेरी इस हरकत ने उसके शौक़ आवारगी को मजीद बढ़ा दिया। बस उसके बाद उसने ये वतीरा बना लिया, जब मैं सहन में होती और नानी अंदर कमरे में ऊँग रही होती, वो खिड़की में आकर खांसता और फूल सहन में गिरा देता। मैं भी इंसान थी, आखिर कब तक दामन बचाती। अब वो जिस रोज नजर न आता, निगाहें उसको तलाश करने लगती थी। दिल बुझा बुझा सा रहता। जिंदगी में कोई बड़ी कमी महसूस होती। ना चाहते हुए भी मैं उसके ख्यालों के दाम में आती गई। बुनियादी तौर पर मैं अच्छे ख्यालात की लड़की थी। जिंदगी की सबसे बड़ी महरूमी से 2-4 होने के बावजूद गुनाह के बारे में कभी सोचा तक न था। महरूमियां अपनी जगह, मगर इन महरूमियों को गलत रास्तों पर चलाना मेरा मसलिक जिंदगी ना था। एक दिन मालिक मकान ने रफीक से कह दिया कि मेरा बेटा तालीम की खातिर यहाँ शहर में है, मकान अपना है, मगर उसको खाने पीने की परेशानी रहती है। मुसलसल होटल का खाने से मैदे में तेजाबियत हो गई है, बीमार रहने लगा है। रफीक ने जवाब दिया कि अपना घर है, परेशानी की क्या बात है, खाना जहीर को हमारे घर से मिल जाएगा। मालिक मकान खुश हुआ, कहने लगा जब तक मर्जी रहे मैं आपसे मकान खाली कराने की बात ना करूंगा और किराया भी नहीं बढ़ाऊंगा। मेरे बेटे की पढ़ाई की 2 साल है, उसके बाद ये गांव आ जाएगा। उस रोज से खाना हमारे जिम्मे हो गया। मैं सुबह शाम रोटियां बना देती थी।
سبزی وغیرہ وہ لا دیتا تو سالن بھی تیار کر دیتی کہ یہ میرے خاوند کا حکم تھا۔ جب کھانا تیار ہو جاتا نانی آواز لگاتی اور ظہیر دروازے سے ٹرے اوپر لے جاتا۔ اسی طرح وہ روز برتن بھی دستک دے کر صحن کے فرش پر رکھ جاتا تھا۔ یہ کھانا لینے دینے کا سلسلہ وسیلہ بن گیا۔ رفیق کام پر چلا جاتا، نانی سو جاتی تو مجھے کو اسے کھانا دینا پڑتا تھا۔ آندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ بس ظہیر کی دلی مراد بر آئی، اس کی تو بھاگ جاگ گئی۔ شروع میں نانی یہ فریضہ باقاعدگی سے سر انجام دیتی رہی، پھر انہوں نے مجھ کو یہ ڈیوٹی سونپ دی کہ ظہیر کا کھانا اس کو دے دیا کروں۔ آگ اور کپاس کا کیا میل، وہ بد چلن لڑکا اور میں محرومیوں کی ماری اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ گئی، اور ایسا ہونا کچھ بعید نہ تھا کہ میں خوبصورت اور جوان تھی۔ اس نے سوچنے کا موقع نہ دیا اور ایک دن نہایت کوشش سے اپنے غلط خیالات کی طرف مجھ کو مائل کر لیا۔ دل کی ہر بات اس کو بتانے لگی۔ لمبی قید جیسی زندگی میں مدت کے بعد ایک دوست ملا تھا، تمام راز دل اس سے کہنے لگی، دکھ درد اسی کے ساتھ بانٹنے لگی۔ لگتا یہ تھا کہ ابھی میری نئی زندگی شروع ہوئی ہے۔ برسوں پرانے سمجھوتے کو میں بھول چکی تھی۔ خواہش کا گلا گھونٹ کر جینے والی کو گویا عرصے بعد آکسیجن ملی تھی، لہٰذا ظہیر کے اکسانے پر بغیر سوچے سمجھے اپنے ننھے منھے پیارے بچے کو چھوڑ کر اس کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ بچے کسی پیارے نہیں ہوتے، جانور تک اپنے بچوں پر جان وار دیتے ہیں۔ میں تو پھر انسان تھی، مگر عزیز از جان جگر گوشوں کو بھی ان جذباتی لمحات میں فراموش کر بیٹھی۔ اپنے شوہر کو بڑھاپے میں بے آسرا چھوڑ کر گھر سے قدم نکال دیا، اور وہ ایک مضبوط دیوار پھلانگ گئی جس کو عورت کی شان، اس کی عزت اور تحفظ کا نام دیا جاتا ہے، اور جس کی حفاظت کے لیے نانی مسلسل میرے ساتھ رہتی تھی۔ نانی کی آنکھوں میں بھی دھول جھونک دی۔ یہ کچھ گاؤں کی زندگی کا بھی اثر تھا جہاں میں نے بچپن گزارا تھا۔ تعلیم کے زیور سے آراستہ نہ تھی، اگر تعلیم پا لیتی تو شاید ایسا نہ کرتی۔ ظہیر مجھے لے کر ایک دوست کے پاس دوسرے شہر آ گیا۔ شروع دنوں میں بچوں کی یاد نہ آئی، مگر بعد میں ان کی یاد بے چین رکھنے لگی۔ میں روتی تو ظہیر کو کوفت ہوتی۔ آخر اس کے دوست نے پتہ کرایا تو یہ افسردہ خبر ملی کہ میرے بھاگ جانے کے صدمے نے میرے شوہر کی جان لے لی۔ وہ غم برداشت نہ کر سکا اور خالق کی حقیقی سے جا ملا۔ میں نے ظہیر کی منت کی، مجھے واپس جانے دو، کیونکہ میرے بچے بے آسرا اور ویران ہو گئے ہیں۔ ان کا نانی کے سوا اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ نانی بھی بوڑھی ہیں، وہ کہاں بچوں کو سنبھال سکتی ہیں۔ لیکن ظہیر ایک سنگدل انسان تھا، اس کے دل میں کوئی رحم نہ آیا۔ اس نے مجھے سابقہ گھر میں جانے کی اجازت نہ دی۔ جو اپنی تمام کشتیاں جلا دی وہ واپس لوٹ کر نہیں جا سکتے۔ ظہیر ایک نکما آدمی تھا، سخت تنگ دستی میں گزارا کرنا پڑا۔ اس نے مجھ سے شادی کو باپ سے بھی خفیہ رکھا تھا۔ جو جیب خرچ اسے والد سے ملتا تھا اسی پر گزارا تھا۔ نانی کرائے کا مکان چھوڑ کر واپس اپنے گھر چلی گئی اور میرے دونوں بچوں کو بھی ہمراہ لے گئی۔ وہ ننھے منھے بچے ماں کو ڈھونڈتے تھے۔ میرے خاوند کے مکان کو نانی نے کرائے پر اٹھا دیا، جس کے کرائے سے بچوں کے دودھ، ڈبل روٹی کا خرچہ بامشکل نکل آتا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ ظہیر جب باہر جاتا بیرونی اطراف سے تالا لگا کر جاتا تاکہ میں گھر سے نکل نہ سکوں۔ مجھ کو میرے بچوں کی خبر دینے والا کوئی نہ تھا۔ 4 سال ایسے ہی روتے سسکتے گزر گئے۔ اس دوران ایک بچی نے جنم لیا، مگر وہ چند روز زندہ رہی۔ میں پھر سے تنہا ہو گئی۔ اب مجھے اپنے بچوں سے بے وفائی کی خوب سزا مل رہی تھی اور میں رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ سوچتی تھی کہ کس طرح اس زندان سے نکلوں۔ یہاں سے بوڑھے شوہر کا گھر لاکھ درجے بہتر تھا۔ ایک کاش میں گھر سے نکلتے وقت کچھ سوچ لیتی، لیکن جوانی کی بھول ہی ہوتی ہے جس کا انجام اچھا نہیں ہوتا اور جو عمر بھر دکھ دیتی رہتی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہر دم یہی دعا لبوں پر ہوتی، اے اللہ مجھے میرے بچوں سے ملا دے۔ تواتر سے مانگی دعا جو دل سے نکلتی ہو کبھی نہ کبھی قبول ہو جاتی ہے۔ ایک دن ظہیر اپنے والد سے گاڑی مانگ کر لایا اور کہا کہ چلو تم کو سیر کراؤں، تم بہت اداس اور رنجیدہ رہنے لگی ہو۔ جانے اس کے جی میں کیسے مجھ کو سیر کرانے کا خیال آ گیا۔ میں بھی لمحہ بھر کو جی اٹھی کہ اس 4 دیوارے سے باہر کی دنیا کو دیکھے مدت گزر چکی تھی۔ وہ مجھے اس شہر لایا جہاں میری نانی کا گھر تھا، جہاں رفیق کا گھر تھا اور جس شہر میں میرے بچے رہتے تھے۔ ہم بازار سے گزر رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی اے کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور میں اپنے بچوں کی ایک جھلک دیکھ سکوں۔
इस सोच में खोई हुई थी। अचानक निगाह सामने से गुजरते 2 बच्चों पर पड़ी जो हूबहू मेरे फहद और हमाद जैसे थे, मगर उनके चेहरे मैले और कपड़े गंदे और फटे हुए थे। दुबले पतले हड्डियों के ढांचे, उदास चेहरों वाले ये बच्चे भीख मांग रहे थे। उनको देखकर मेरी चीख निकल गई। ज़हीर ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कांपते हाथों से इशारा किया। वो देखो, वो मेरे बच्चे फहद और हमाद। ज़हीर ने कहा, तुमको गलत फहमी हुई है, तुम पागल हो गई हो। वो फहद और हमाद हरगिज नहीं है। ये कहते हुए उसने गाड़ी तेजी के साथ आगे निकाल ली और मैं गम से बेहोश हो गई। होश में आई, अपने आप को घर पर पाया। ज़हीर मुझ बेहोश को घर में बिस्तर पर लिटाकर और बैरूनी दरवाजे को ताला लगाकर ना जाने कहां चला गया था। तभी मैं उठकर दीवारों से सर टकराने लगी। मेरी चीखें पड़ोस में गई तो उन्होंने दीवार के साथ सीढ़ी लगा ली और पूछा, क्या हुआ है? मैंने रो रो कर कहा, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो, मैं अपने बच्चे देखना चाहती हूँ। पड़ोसन बोली, यहाँ से निकलोगी तो कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाऊंगी, गांव चली जाऊंगी, मगर मुझे यहाँ से निकाल लो। उसने कहा, अच्छा, मेरा शोहर आएगा तो मैं उनसे कहूंगी, वो तुम्हारे शोहर से बात करेंगे। पड़ोसी के दबाव पर ज़हीर मुझे मेरे साहब घर ले गया, जहाँ ताला पड़ा हुआ था। नानी के घर भी ताला था। पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारी नानी का इंतकाल हो गया तो कुछ दिन हमने तुम्हारे बच्चों को संभाला। एक दिन वो हमारे घर से बताए बगैर निकले और फिर वापस नहीं आए। हमने बहुत ढूंढा, न जाने किधर चले गए। ये अज़ियतनाक खबर सुनकर मेरा दिल डूब गया। मैंने अपनी आंखों से फहद और हमाद को भीख मांगते देखा था। यकीनन वो मेरे ही बच्चे थे कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। एक काश जालिम ज़हीर वहां गाड़ी रोक लेता और उनसे मुझे बात करने देता तो हम उनको अपने साथ ले आते। इस वाक़ये को कई बरस गुजर गए हैं, मगर वो मंजर भूल नहीं पाती जब मैंने अपने जिगर के टुकड़ों को सड़क पर भीख मांगते देखा था। खुदा जाने उन पर क्या गुजरी और वो किस हाल में हैं। ज़हीर ने मुझ पर ऐसी पाबंदियां लगाई कि उन्हें तलाश भी ना कर सकी। ज़हीर को इस मामले से कोई दिलचस्पी नहीं थी कि मेरे बच्चे मुझे मिले या ना मिले। उसको उन यतीमों से क्या गर्ज जिनका बाप मर गया और माँ भी खो गई। जब तक जीऊंगी, मरते दम तक बेचैन रहूंगी। ये एक ऐसी सजा है जो मौत के बाद भी शायद खत्म ना होगी। हर औरत से इल्तिजा है, जब वो एक बार माँ बन जाए, फिर अपनी जाती खुशियां भूलकर सिर्फ अपने बच्चों के लिए जिंदगी वक्फ कर दे और कोई मेरी जैसी गलती कभी ना करे, खा शोहर बूढ़ा ही क्यों ना हो।